صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ کے اندر حدیث کی روشنی میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور وہ مسلمان ہو تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر الاسقلانی الشافعی الکنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نخبۃ الفکر پھر اس کی شرح نزہۃ النظر کے اندر صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ اس دار فانی سے گئے ہوں تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، آپ کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہے تو اسے صحابی نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ بادشاہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ اسحمہ، انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تو صحابی نہیں کہلاتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کی صحبت اختیار کی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی وہ صحابی کہلائے۔ دوسری شرط کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ اگر آپ سے ملاقات کفر کے حالت میں ہو تو وہ صحابی نہیں کہلائے، جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے دیگر کفار، دیگر مشرکین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانی، آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا، گرچہ وہ آپ کے زمانہ کو پایا، آپ سے ملاقات کی لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں کہلائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، نبی کا زمانہ پایا، صحبت اختیار کی، اسلام قبول کیا لیکن ان کی وفات بحالت ایمان نہیں ہوئی، پھر بھی وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے وہ عبید اللہ بن جحش جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب مکے کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ ان مہاجرین میں عبید اللہ بن جحش بھی تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حبشہ میں جا کر نصرانی ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو پھر وہ صحابی نہیں کہلائے۔ تو یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو انہیں صحابی کہتے ہیں۔